السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالحنان نظرتاری دین اسلام ایکٹیویٹی چینل سے۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور آج میں نئے ٹاپک پر آپ کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل میں نے لاسٹ ویڈیو میں سوال کیا تھا، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سے ملک بھیجا؟ ایک بار دوبارہ سنیے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کس ملک بھیجا؟ تو اس کا جواب ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ غریب نواز کو ہندوستان اجمیر شریف کی طرف بھیجا۔ آج کی ویڈیو کا سوال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار کس جگہ پر ہے؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس جگہ پر ہے؟ آپ کو کمنٹ کر آنسر دینا ہے۔ آج میری ویڈیو کا ٹاپک بہت ہی پیارا اور بہت ہی اچھا ہے، اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے قرآن شریف کی تلاوت۔ ہم غور کریں کہ ہم قرآن شریف کی تلاوت کتنی کرتے ہیں اور کب کرتے ہیں۔ کئی لوگ تو ایسے ہیں جو قرآن شریف پڑھ چکے ہیں اور انہیں قرآن شریف پڑھنا آتا ہے، وہ اچھی طریقے سے قرآن شریف کو ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ نہیں پڑھتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ یار گھر میں ٹینشن ہے اور طبیعت خراب رہتی ہے، میرے ماں باپ کی طبیعت خراب ہے، میرے بہن بھائی کی طبیعت خراب ہے، یار بتا میں کیا کروں، یار ایسے یار ویسے۔ کئی لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں، قرآن تو قرآن، کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اتنی ٹینشن کیوں اور کیسے آ رہی ہے۔ ایک بات میری آپ سب لوگ سماعت فرمائیں کہ اگر آپ لوگ قرآن شریف کی تلاوت نہیں کریں گے، اگر آپ لوگ نماز صحیح ادائیگی کے ساتھ ادا نہیں کریں گے، تو آپ کے گھر میں کبھی برکت داخل نہیں ہوگی، چاہے آپ ایسے ہی مر جائیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں میرے بچے بیمار رہتے ہیں اور ایسے ہو گیا اور گھر میں شادی نہیں ہو رہی۔ پہلے آپ اپنی قرآن شریف کی تلاوت کی طرف اور اپنی نمازوں کی طرف اور ورد وظائف کی طرف نظر ڈالیں کہ ہم یہ کام صحیح طریقے سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں۔ سب سے مین پوائنٹ یہی آتا ہے۔ آج کل کے لوگ اپنی پڑھائی میں، اپنی کتابوں میں اتنا تو مصروف ہیں، لیکن وہ لوگ قرآن شریف سے دور رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتی ہے، تو کسی نے سوال کیا وہ دل کی زنگ کیسے دور کریں؟ بھئی جب دل میں زنگ لگ جائے گی تو وہ دور کیسے کریں؟ لوہے پر بھی زنگ لگ جاتی ہے، اسٹیل پر بھی زنگ لگ جاتی ہے۔ تو ان بزرگ نے جواب ارشاد فرمایا کہ اگر ہم تلاوت قرآن پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریں گے اور گھر میں قرآن خوانی کریں گے، تو ہمارے دل کی زنگ چھٹ جائے گی اور ہمارا دل قرآن کی طرف معمول ہو جائے گا، قرآن کی طرف بڑھ جائے گا۔ لیکن آج کل کے لوگ اپنی اولادوں کو آپ سب لوگ ڈاکٹر بناتے ہیں، انجینئر بناتے ہیں۔ میں آپ سب کو ہی نہیں کہہ رہا، میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، لیکن پہلے آپ غور تو کریں کہ میں نے انہیں نماز سکھائی ہے یا نہیں، میں نے انہیں قرآن ادائیگی کے ساتھ پڑھنا سکھایا ہے یا نہیں۔ پہلے آپ غور تو کریں۔ ڈاکٹر اور انجینئر کا سپنا تو آپ کا دور رہا۔
جب ہم مریں گے ہمیں قبر میں جانا ہے. میں آپ سب کو نہیں کہہ رہا مجھے بھی قبر میں جانا ہے، مجھے بھی قبر میں جانا ہے. کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ ہمیں تانا دے رہا ہے. یہ بات میرے لیے بھی ہے اور میرے لیے نہیں بلکہ دنیا کے ہر انسان کے لیے ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو اچھی تربیت اور قرآن شریف کی تلاوت اور نماز سکھانی چاہیے. اگر آپ کے بچے کو کسی نے غلط نماز پڑھتے دیکھ لیا تو وہ کیا سوچے گا؟ بتاؤ. فلاں تو بزنس مین ہے، فلاں تو اس بڑی فیکٹری میں کام کرتا ہے، لیکن ان نے اپنے بچے کو آج تک نماز اور قرآن شریف کی تلاوت نہیں سکھائی. ان نے اپنے بچے کو نماز اور قرآن شریف کی تلاوت نہیں سکھائی. اس لیے ہمیں اپنے بچوں کو قرآن شریف کی تلاوت اور نماز بھی ضرور سکھانی چاہیے. بہرحال ہم اپنے پوائنٹ پر آتے ہیں. لوگ کہتے ہیں گھر میں خوشیاں نہیں آئی ہیں، ہمارے گھر میں ایسا ہے، گھر میں ویسا ہے. ہمارے گھر میں ہیبت سی لگتی ہے، ہمارے گھر میں کسی کے چلنے کی آہٹ ہوتی ہے. ہمارے گھر میں ایسے ہوتا ہے اور ہمارے گھر میں ویسے ہوتا ہے. کئی لوگ ہر ایسی طریقے سے باتیں بناتے ہیں کہ ہم بیمار ہیں، میرا 6 مہینے کا بیٹا ہے وہ بیمار ہے، میرا 10 مہینے کا بیٹا ہے وہ بیمار ہے. لیکن میرے مسلمانوں، اگر ہم قرآن شریف کی تلاوت کریں تو ہمارے گھر کی ہیبت بھی دور ہو جائے، ہمارے گھر کی ہیبت بھی دور ہو جائے، ہمارے گھر کی بیماری، ٹینشن، پریشانی سب دور ہو جائے. اور مین پوائنٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے کاروبار میں برکت. کاروبار میں برکت. کئی لوگ کہتے ہیں ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، کام شروع کیا ہے لیکن چل نہیں رہا، کام شروع کیا ہے لیکن چل نہیں رہا. لیکن کام جبھی تو شروع ہوگا جب آپ اس کام کی شروعات اللہ پاک کے پاک کلام مجید سے شروع کریں گے. وہ کام جبھی تو آپ کا کام شروع ہوگا. کبھی آپ نے یاسین شریف پڑھ کر دیکھی ہے؟ جبکہ کتابوں میں، حدیثوں میں آتا ہے کہ یاسین شریف قرآن شریف کا دل ہے، یاسین شریف قرآن شریف کا دل ہے. بہرحال ہمیں قرآن شریف کی ضرور تلاوت کرنی چاہیے. اور اگر ہمیں قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا تو ہمیں کسی مولانا کے پاس، کسی مفتی کے پاس جانا چاہیے اور اسے کہنا چاہیے کہ ہمیں قرآن شریف ضرور پڑھائیں، ہمیں قرآن شریف یاد کرائیں. اور اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں. تو جب آپ کے بچے دیکھیں گے کہ ہمارے بابا قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو ہم انسان نہیں، ہم بھی تو اپنے بابا کی طرح قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں، ہم بھی تو اپنے ماں باپ کی طرح نماز پڑھ سکتے ہیں. آج کل لوگ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، بس جمعہ نماز پڑھتے ہیں، بس جمعہ نماز پڑھتے ہیں. میرے مسلمانوں، آج جو یہ انڈیا کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے نا، یہ نماز کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. ہم نماز سے دور ہیں، ہم تلاوت قرآن سے دور ہیں. اس لیے تو ہمارے انڈیا کو، ہمارے ہندوستان کو، ہمارے پاک وطن کو اپنے نشانے پر لیا جا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر ہم قرآن شریف پڑھیں اور نماز پڑھیں اور دعا مانگیں تو ہماری یہ سارے ظلم نہ ختم ہو جائیں گے. لیکن آج کل کے لوگ ویسے گناہ کرتے رہو، جب سن لیتے ہیں نا کہ ادھر فلاں نے مسجد جلا دی اور ادھر ہو گیا، ویسے ہو گیا، تو ایک دم تسبیح لے کر بیٹھتے ہیں، تسبیح لے کے بیٹھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا تسبیح لے کے مت بیٹھا کرو، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں قرآن شریف کی تلاوت ضرور کرو. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں فجر کی نماز میں نیند کو چھوڑو اور نماز پڑھنے جاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں تسبیح مت پڑھو، 5 ٹائم کی نمازیں بھی پڑھو، تسبیح بھی پڑھو. بہرحال آپ سب اپنے گھروں میں تلاوت قرآن ضرور پڑھے کریں، قرآن خوانی کروائیں. اپنے بچوں سے کہیں کہ آپ گھر میں قرآن شریف پڑھیں، برکت آپ خود دیکھ لیں گے، برکت آپ خود دیکھ لیں گے. ایک قرآن شریف بس پورا ہو جائے آپ کے گھر میں برکت ہی برکت، نور ہی نور ہو جائے گا. ہم کتابوں میں سنتے ہیں اس بزرگ نے پوری رات میں قرآن شریف مکمل کیا، اس بزرگ نے ایک دن میں قرآن شریف مکمل کیا، اس بزرگ نے فجر سے ظہر تک، ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک قرآن شریف مکمل کیا. تو دن میں 5 قرآن ہو گئے. لیکن مسلمانوں، ہم تو آدھا پارہ پڑھنے کے بھی لائق نہیں ہیں. ہمیں ایک رکوع بھی اگر ہم پڑھ لیں بہت برکت ملے گی.
اب بات آتی ہے موبائل اپلیکیشن کی. اگر آپ قرآن شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو ایک تو مدنی قاعدہ اپلیکیشن ہے، وہ ڈاؤن لوڈ کیجیے. اور پھر فیضان آن لائن اکیڈمی، یہ پوری دنیا میں فیمس ہے. یہ ہمیں کورس بھی کرائے گا اور قرآن شریف کی تلاوت بھی سکھائے گا. آپ فیضان آن لائن اکیڈمی میں حصہ لیں. یہ دعوت اسلامی کا بہت ہی عظیم ایپ ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.